وہ حصہ ہے خداوند کے کلام کی تفسیر۔ ہم مرکز کی انجیل اس کے 12ویں باب کی پہلی 12 آیات کی آج تفسیر کریں گے۔ تو ان آیات کو میں پڑھنے جا رہا ہوں، لیکن توقع کر رہا ہوں جو آپ نے پہلے عبادت کے شروع میں یسایہ نبی کے صحیفہ میں سے تلاوت کو سنا، پہلی 7 آیات کو، وہ آپ کے ذہن میں ہے۔ اور یقیناً آپ نے یہ بھی سنا کہ وہ آیات دراصل مسیح یسوع کے 700 سال پہلے لکھی گئیں، اور اگر آپ کو یاد ہوں گی تو اس بات کو بھی آپ یاد رکھیں گے کہ کیسے وہ حوالہ جب مسیح یسوع کوٹ کرتے ہیں تو کیسے خو بخو اسی کو یہاں پر درج کرتے ہیں۔ اور آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ یہ حوالہ جب پڑھا جاتا ہے تو یہودی عالم جو مذہب کے ٹھیکیدار تھے، انہوں نے ان باتوں کو سمجھ لیا کہ مسیح نے ان کے اوپر وہ نوشتہ کوٹ کیا ہے۔ سو لہٰذا ہمارے آج کا عنوان ہے شریر نوکروں کی عدالت، اور میں آپ کے سامنے مرکز کی انجیل اس کے پہلی 12ویں باب کی پہلی 12 آیات کی تلاوت کرنے جا رہا ہوں۔ اور اگر آپ کے پاس بائبل مقدس نہیں تو آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں ان آیات کو۔ کلام مقدس میں لکھا ہے، پھر وہ ان سے تمثیلوں میں باتیں کرنے لگا کہ ایک شخص نے پاکستان لگایا اور اس کی چاروں طرف احاطہ گھیرا اور حوض کھودا اور برج بنایا، اور اس سے باغبانوں کو ٹھیکے پر دے کر پردیس چلا گیا۔ پھر پھال کے موسم میں اس نے نوکر کو باغبانوں کے پاس بھیجا تاکہ باغبانوں سے پاکستان کے پھلوں کا حصہ لے لے، لیکن انہوں نے اسے پکڑ کر پیٹا اور خالی ہاتھ لوٹا دیا۔ اس نے پھر ایک اور نوکر کو ان کے پاس بھیجا، مگر انہوں نے اس کا سر پھوڑ دیا اور بے عزت کیا۔ پھر اس نے ایک اور کو بھیجا، انہوں نے اسے قتل کیا۔ پھر اور بتھیروں کو بھیجا، انہوں نے ان سے بعض کو پیٹا، بعض کو قتل کیا۔ اب ایک باقی تھا جو اس کا پیارا بیٹا تھا۔ اس نے آخر اسے ان کے پاس یہ کہہ کر بھیجا کہ وہ میرے بیٹے کا تو لحاظ کریں گے، لیکن ان باغبانوں نے آپس میں کہا، یہی وارث ہے، آؤ اسے قتل کر ڈالیں، میراث ہماری ہو جائے گی۔ پس انہوں نے اسے پکڑ کر قتل کیا اور پاکستان کے باہر پھینک دیا۔ اب پاکستان کا مالک کیا کرے گا؟ وہ آئے گا اور باغبانوں کو ہلا کر کے پاکستان اوروں کو دے دے گا۔ کیا تم نے یہ نوشتہ نہیں پڑھا کہ جس پتھر کو میماروں نے رد کیا وہی کونے کے سرے کا پتھر ہو گیا؟ آیت 11، یہ خداوند کی طرف سے ہوا اور ہماری نظر میں عجیب ہے۔ اس پر وہ اسے پکڑنے کو کوشش کرنے لگے، مگر لوگوں سے ڈرے کیونکہ وہ سمجھ گئے تھے کہ اس نے یہ تمثیل انہی پر کہی، بس وہ اسے چھوڑ کر چلے گئے۔ بالکل یہ وہ حصہ ہے جو ہم نے یسایہ نبی اس کے 5ویں باب کی پہلی 7 آیات میں پہلے سن لیا تھا۔ اس سے ثابت ہوتا ہے وہ بات کہ بائبل مقدس میں کراس ریفرنس جو ہیں وہ کتنے پائے جاتے ہیں؟ 63,779، یعنی 79 یا 99۔ آپ دیکھیں اس بات کو کہ یہ کیسی شاندار کتاب ہے جو خود اپنے محافظ ہونے کا، اپنے زندہ اور جاوید ہونے کا، اور خصوصی طور پر اس بات کا یقین خود دیتی ہے
کہ یہ وہ کتاب ہے جس پر یقین کیا جا سکتا ہے۔ مسیح یسوع کا یہ تمثیل سنانا اور یسایہ نبی کے درمیان کا فاصلہ 700 سال کا ہے، اور مسیح یسوع ہو بہو وہی بات اپنی اس تمثیل میں پیش کرتے ہیں۔ اس سے مراد کیا ہے کہ مسیح یسوع مختلف باتوں کو ثابت کرتے ہیں، جیسے مسیح یسوع نے فرمایا متی کی انجیل اس کے 5ویں باب اور اس کی 17 اور 18 آیات میں، آپ نے فرمایا کہ میں شریعت کو منسوخ نہیں بلکہ پورا کرنے آیا ہوں۔ اور یہ وہ باتیں ہیں جب مسیح یسوع کرتے ہیں تو یہ دلیل دیتے ہیں کہ وہ منسوخ نہیں بلکہ پورا کرنے آئے ہیں۔ دنیا میں آپ کو بے شمار نبی، رسول، پیغمبر ملیں گے، لیکن کوئی ایسا نبی، ایسا پیغمبر، ایسا خدا کا بندہ نہیں ملے گا جو مسیح یسوع کی طرح آپ کو 700 سال پہلے کی بات کا جواب دے اور بتائے کہ یہ بات اس کے بارے میں لکھی گئی ہے۔ اس بات سے ہم سیکھتے ہیں کہ بائبل مقدس جاوید اور قابل اعتماد کتاب ہے۔ یہ تو بات ہو گئی اس بات کی، لیکن اس سے بڑھ کر جب بھی آپ بائبل مقدس کا کوئی پیسج پڑھتے ہیں، اس میں آپ بائبل مقدس کی پورے مقصد کو آپ سمجھ سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر آپ ایک حوالہ پڑھیں تو اس میں آپ اس پورے بائبل مقدس کے تھیم کو، مقصد کو دیکھ سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر بائبل مقدس کا مقصد کیا ہے؟ نجات دینا۔ انسانوں کے لیے یہ نجات کا پیغام ہے، خوشخبری کا پیغام ہے۔ جب یہ نجات کا پیغام ہے تو اس سے مراد ہم یہ لیں گے کہ اس سے پہلے کسی کو نجات کی ضرورت ہے، اور جس کو نجات کی ضرورت ہے وہ کسی پریشانی میں ہے، کسی پھندے میں ہے، اور جب وہ پھندے میں ہے تو بائبل مقدس اس کا بھی ذکر کرے گی، اور جب اس کا ذکر کرے گی تو بتائے گی کہ کس حالت میں، کس کنڈیشن میں وہ شخص ہے، اور پھر ہمیں بتائے گی کہ کیسے کیسے وہ مراحل ہوئے، کیا کیا توقعات ہوئیں۔ اس مرحلے میں ہم نہ صرف یہ حصہ جو مرکز کی انجیل اس کے پہلے 12ویں باب کی پہلی 12 آیات کو ہم پڑھتے ہیں، یہ نہ صرف مسیح یسوع کے موجودہ اس وقت کی پیشن گوئی کی توجہ کو، اس بات کو پورا کرتا ہے، بلکہ یہ باغ عدن کی کہانی کو بھی پیش کرتا ہے۔ وہ کیسے؟ اب آپ نے سنا کہ ایک باغبان تھا، اس نے انگور کا باغ لگایا اور ٹھیکے پر دے کر وہ چلا گیا۔ یہاں پر آپ دیکھتے ہیں جب خداوند خدا نے باغ عدن کو بنایا تو وہاں پر بھی اس نے آدم اور حوا کو یہ باغ دیا، اور کلام مقدس میں لکھا ہے، پیدائش کی کتاب اس کے پہلے باب کی 28ویں آیت میں، کہ خدا نے انہیں برکت دی اور خدا نے ان سے کہا پھلو بڑھو اور زمین کو معمور اور محکوم کرو۔ یہ مقصد تھا، یہ وجہ تھی جب خدا نے وہ باغ عدن بنایا، وہ جنت کا باغ بنایا، تو حضرت آدم اور حوا کو رکھنے کا مقصد ان کو ٹھیکے داری، یعنی ان کو اپنا اشرف المخلوقات بنا کر رکھ دیا وہاں پر، تاکہ وہ خدا کے اس باغ کی باغبانی کریں۔ توقع یہ تھی، جس طرح اس باغ، جو انگور کا باغ والا شخص ہے، اس کی توقع تھی کہ جس کو اس نے ٹھیکے پہ دیا ہے وہ اس کو پھل دیں جب وقت آئے۔ تو خدا کی بھی توقع تھی کہ آدم اس کی بات مانے، اور اس لیے اس نے کہا کہ درخت کے بیچ کے باغ کے بیچ میں جو درخت ہے اس کا پھل تم نہ کھانا۔ یہ ان سے توقع تھی۔ یہ بات آپ پیدائش کی کتاب اس کے 2 باب اور 16، 17 اور 18 آیات میں پڑھتے ہیں۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ یہ توقع تھی، اور یہ
یہ ساتھ اس کے ساتھ یہ مسئلہ بھی تھا، اگر یہ آپ نہیں کریں گے اور میرے حکم کی نافرمانی کریں گے تو موت آپ کو آ لے گی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت آدم نے نافرمانی کی، وہ پھل کھایا، بے وفائی کی، خیانت میں جو ہے انہوں نے حصہ ڈالا اور یہ کام انہوں نے کیا۔ اور اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ چاہتے تھے کہ جو شیطان نے ان کے دل میں، ان کی ذہن میں وسوسہ ڈالا کہ اگر تو یہ پھل کھائے گا تو تو خدا کی مانند ہو جائے گا۔ آج ہماری دنیا میں بے شمار لوگ خدا پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن وہ خدا بننے کی کوشش ہر بار کرتے ہیں، ہر بار وہ یہ کوشش کرتے رہتے ہیں۔ اور ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ یہی وہ حقیقی گناہ تھا جو ہوا، اور انہوں نے یہ پھل اسی لیے کھایا۔ جب انہوں نے پھل کھایا تو اور باغبان کی جس کی تمثیل ہم نے پڑھی، یہ میں آپ کو ایک بڑی پکچر دکھا رہا ہوں باغ عدن یا باغ جنت کے ساتھ مماثلت دکھا کر، تو وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح بتاتے ہیں کہ انہوں نے سوچا کہ اب جب خادموں کے خادم آئے ہیں، لیکن انہوں نے ان کو مارا پیٹا قتل کیا، لیکن اب میں اپنے بیٹے کو بیچتا ہوں۔ تو ہم دیکھتے ہیں وراثت جو وارث ہے اس کا قتل ہوتا ہوا اس باغ میں، لیکن یہاں پر پہلے ہی اس قتل کے بارے میں بتا دیا جاتا ہے، اور یہ بات ہمیں پیدائش کی کتاب اس کے 15ویں باب میں ملتی ہے، اور خدا فرماتا ہے کہ میں عورت اور سانپ کی نسل کے درمیان عداوت ڈالوں گا۔ اور عورت کی نسل سے مراد ہر ایک جو مذہب کو سمجھتا ہے، جو جانتا ہے عورت کی نسل سے مراد ہمارے حضور خداوند یسوع المسیح ہیں۔ کوئی بھی عورت کی نسل نہیں کہلایا سوائے آپ کے۔ ہر ایک شخص، ہر ایک بندہ، ہر ایک عورت اپنے باپ کے نام سے کہلائی جاتی ہے، اپنے شوہر کے نام سے عورتیں کہلائے جاتے ہیں، لیکن واحد خداوند یسوع مسیح ہیں جو ابن مریم کے نام سے مشہور ہیں۔ اور یہی ایک وہ پیشین گوئی تھی جس کی طرف ہمیں وہ بات لے جاتی ہے کہ عورت کی نسل، صرف ایک ہی شخص عورت کی نسل سے ہوا، اور وہ حضور خداوند یسوع مسیح ہیں جو دشمن کے سر کو کچلے گا اور دشمن اس کی ایڑی پر کاٹے گا۔ یہاں پر جب ہم اس پیرابل جو تمثیل ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں تو اس کے آخری حصہ میں مسیح فرماتے ہیں کہ وہ عدالت ان کی ہوگی۔ اس لیے ہمارے آج کے مضمون کا نام شریر نوکروں کی عدالت ہے، اور مسیح یسوع یہاں پر عدالت ہی کی بات کرتے ہوئے ہمیں نظر آتے ہیں۔ یہ وہ حوالہ ہے پیدائش 3 باب اور اس کی 15 سے 15 آیت، جس میں بتایا جاتا ہے کہ عورت اور شیطان کی نسل کے درمیان یہ عداوت ڈالی جائے گی۔ شیطان اس کو کاٹنے کی کوشش کرے گا، اس کو زخمی کرنے کی کوشش کرے گا، اس کی ایڑی پر کاٹے گا، اور یہ کام ہوا صلیب کے اوپر۔ اور اس نے سوچا کہ وہ مسیح سے مسیح کو اس نے شکست دے دی اور خود اس نے فتح پا لی، لیکن ہم جانتے ہیں کہ کلام مقدس فرماتا ہے کہ عورت کی نسل اس کو سام کو اپنی ایڑی کے نیچے کچلے گی، اور یہ معلوم ہوتا ہے جب مسیح یسوع مردوں میں سے جی اٹھتے ہیں۔ اور یہی بات ہمیں فتح اور عدالت کی طرف لے جاتی ہے۔ فتح ان کے لیے جو مسیح پر ایمان لاتے ہیں، اور عدالت ان کے لیے جنہوں نے مسیح کو قبول نہ کیا۔ یہ ایک تصویر تھی جو میں نے آپ کو جلدی بتائی کہ کیسے خداوند کا کلام جب بھی ہم پڑھتے ہیں وہ نہ صرف اس سیاق و سباق کی تفسیر بتاتا ہے بلکہ پوری بائبل کی، اور ہم نے یہاں پر یہ ایک ایکشن دیکھا۔
اب دوسرا ایکشن ہم دیکھ سکتے ہیں مرکز کی انجیل اس کے 8ویں باب اس کی 31 سے 38 آیات تک. اس کو ہم آگے چل کے پڑھیں گے اور ہم دیکھیں گے کہ یہ جو مسیح نے تمثیل سکھائی ہے کیسے اسی کتاب میں وہ فٹ ہوتی ہے. مسیح کی صلیبی موت، مسیح کے یروشلم کے سفر، مسیح کے اوپر کیے جانے والے سوالات، مسیح سے پوچھے جانے والے سوالات جو ہیں وہ کیسے اسی تمثیل میں فٹ آتے ہیں. آئے ہم شریر نوکروں کی عدالت کے بارے میں جب ہم غور کر رہے ہیں اس تمثیل میں سے تو اس کے 3 حصے ہم دیکھ سکتے ہیں. پہلے ہم نے باغ جنت یا باغ عدن کی تفسیر دیکھی اور دیکھا کہ کیسے وہ فٹ ہوتی ہے اس تمثیل میں. اب ہم اس کی سیاق و سباق جو مرکز کی انجیل اس کے 12ویں باب میں ہے اس کے مطابق اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا کیا چیزیں ہیں. 3 اہم چیزیں اس میں ہم دیکھیں گے: گناہ گاروں کے ساتھ خدا کا صبر، پیارے بیٹے کا بھیجنا اور خدا کے فیصلہ کی یقین دہانی. عدالت ہوگی اس کی یقین دہانی. اب ہم جب ان چیزوں کو دیکھتے ہیں تو حضور خداوند یسوع مسیح اس دنیا میں واحد ایسی شخصیت ہیں جو دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ اس دنیا میں جینے نہیں بلکہ مرنے آیا ہے، شریعت کو منسوخ نہیں بلکہ پورا کرنے آیا ہے. یہ بات اس بات کی طرف ہمیں اشارہ دیتی ہے کہ آپ ہی وہ واحد ہستی ہیں جس کے بارے میں پیدائش کی کتاب اس کے 3 باب کی 15ویں آیت میں ہم نے خود خدا کو حضرت آدم کے ساتھ یہ پیشن گوئی کہتے ہوئے سنا. اور جب مسیح یسوع آتے ہیں تو وہ یوحنا کی انجیل 10ویں باب میں یہ بات کرتے ہیں کہ میرے باپ کی مرضی یہ ہے کہ میں اپنی جان دوں. اور اس تمثیل میں مسیح یہی فرماتے ہیں اس باغبان کے بیٹے کے بارے میں کہ اس نے اپنا بیٹا بھیجا اور انہوں نے اس کے ساتھ کیا کیا؟ اس کو قتل کیا. اور اس بات کی یہ گواہی دیتے ہیں، اس بات کی یہ ضمانت دیتے ہیں کہ مسیح یسوع جو ہیں وہ اس بات کو بیان کر رہے ہیں. جی جب ہم آگے چلتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ مسیح یسوع کیسے ان باتوں کو بیان کرتے ہیں. سو آئیں ہم پہلی آیت پر غور کریں اور پہلی آیت ہمیں کیا بتاتی ہے. اور وہ ان سے تمثیلوں میں بات کرنے لگا. ایک آدمی نے انگور کا باغ لگایا اور اس کے چاروں طرف باڑ لگائی اور انگور کے لیے ایک گڑھا کھودا اور ایک مینار بنایا اور اسے ٹھیکیداروں کو دے کر وہ پردیس چلا گیا. یہ بات ہے. اب یہاں پر ایک خوبصورت بات آپ کو اور مجھے سیکھنے کو ملتی ہے کہ جب خدا نے کائنات کو بنایا، باغ جنت کو بنایا، باغ عدن کو بنایا تو وہ خوبصورت تھی. یہ دنیا جب خدا نے بنائی تو یہ لطف اندوز ہونے کے لیے بنائی تھی. خداوند خدا نے کلام مقدس میں فرمایا جب اس نے سب کچھ بنا لیا تو اس نے فرمایا اچھا ہے. جب اس نے سب کچھ بنا لیا تو اس نے کہا اچھا ہے. تو اچھا کا مطلب جب آپ دیکھتے ہیں تو اس کا مطلب ہے فائدہ، نفع، مفاد، فلاح و بہبود، لطف، اطمینان، راحت، آسانی اور سہولت. یہ باتیں جب خدا نے آدم اور حوا کو باغ عدن میں رکھا یہ اس کا مقصد تھا. جب بنی اسرائیل کو خدا مصر میں سے نکالتا ہے تو وہ اسی کام کے لیے نکالتا ہے کہ انہیں اچھی زمین پر لے جائے. حروج کی کتاب اس کے 3 باب کی 8ویں آیت میں یہ ذکر ہے کہ خداوند خدا حضرت موسیٰ سے فرماتے ہیں کہ میں اس لیے آیا ہوں کہ اپنی قوم بنی اسرائیل کو یہاں سے نکالوں اور اسے اس ملک میں لے جاؤں جہاں شہد اور دودھ بہتا ہے، جہاں پر لطف اندوزی کی
بے شماری ہے جہاں پر میرے لوگ خوش ہوں۔ یہی بات آپ یسوع مسیح کی زندگی میں دیکھتے ہیں۔ جب وہ آتا ہے تو ہمیں متی کی انجیل اس کے پہلے باب کی 23ویں آیت میں یہ بتایا جاتا ہے کہ اس کا نام جو نبوتی ہے ایمانویل رکھنا۔ مقصد کیا تھا کہ وہ جہاں جائے گا وہاں پر خدا کی حضوری ہوگی، وہ جہاں جائے گا وہاں پر بیمار چنگے کیے جائیں گے، کمزور مضبوط کیے جائیں گے، جکڑے ہوئے چھڑائے جائیں گے۔ اور یسوع مسیح جب آتے ہیں تو وہ یہی فرماتے ہیں کہ راہ، حق اور زندگی میں ہوں۔ یعنی کہ یہ تین اہم ترین چیزیں جو زندگی میں ہر کسی کو درکار ہے، مسیح فرماتے ہیں میں ہوں۔ اور یوحنا کی انجیل اس کے 10ویں باب کی 10ویں آیت میں آپ یوں فرماتے ہیں کہ میں اس لیے آیا کہ وہ زندگی پائیں بلکہ کثرت کی زندگی پائیں۔ یہ وہی کثرت کی زندگی ہے جو ابتدا میں خدا نے باغ جنت میں رکھی۔ یہ وہی کثرت کی زندگی ہے جو خدا نے اپنے لوگوں کو مصر کی غلامی سے رہا کروا کے انہیں عطا کی۔ یہ وہی کثرت کی زندگی ہے جو مسیح یسوع میں ہمیں ملتی ہے۔ اور انجیل مقدس ہمیں بڑے واضح طور پر یہ بات فرماتی ہے کہ جب دوبارہ مسیح آئیں گے، اب چلے گئے لیکن جب دوبارہ آئیں گے تو وہ مکمل طور پر اپنے لوگوں کے آنسو پونچھ دیں گے۔ وہاں نہ موت ہوگی، نہ ماتم ہوگا، نہ رونا ہوگا۔ مکاشفہ کی کتاب اس کا 21واں باب اور اس کی 4 آیت۔ لیکن اس سے اور زیادہ خوبصورت بات جب ہم یہاں پر ہیں، بے شک ہم کمزور بدن میں ہیں، بے شک ہم کمزور ہیں، لیکن افسیوں کا خط اس کے پہلے باب کی 3 آیت اس بات کی دلیل دیتی ہے کہ بے شک ہم یہاں پر ہیں لیکن آسمانی مقاموں پر بٹھائے گئے۔ مبارک ہو ہمارے خداوند یسوع مسیح کا خدا اور باپ، جس نے ہمیں مسیح میں آسمانی مقاموں پر ہر روحانی نعمت سے نوازا ہے۔ یہ وہ برکت ہے، یہ وہ خوبصورتی ہے۔ ایک پادری صاحب وہ یوں فرماتے ہیں کہ یسوع مسیح جہاں بھی گیا اس نے اپنے گرد گرد ماحولیاتی نظام ایسا بنایا کہ اس کو دیکھنے سے آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ جنت کا باغ کیسے تھا، اور جب آپ اس پر ایمان لاتے ہیں آپ کیسے ہوں گے۔ یہ ایک خوبصورت بات ہم اس بات کو دیکھتے ہیں، لیکن ہم اس کے فوراً بعد دیکھتے ہیں کہ توقع کی گئی تھی کہ انگور کا پھل مالک کو ملے، لیکن اس کے لیے وہ اپنے جو ہے رسولوں کو بیچتا ہے، اپنے پیغمبروں کو بیچتا ہے، اپنے نوکروں کو بیچتا ہے تاکہ وہ جائیں اور جا کر پھل لائیں۔ یہی بات جو ہے وہ توقع ہے اس لینڈ لارڈ کی جو اس انگور کے باغ کا مالک ہے۔ لیکن ہم پڑھتے ہیں کہ بے وفائی ہوتی ہے وہاں پر۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ان نوکروں کو جو مالک کے نوکر ہیں ان کے اوپر ظلم کیا جاتا ہے، کئیوں کو قتل کر دیا جاتا ہے، کئیوں کو رد کیا جاتا ہے۔ اور اسی بات کی تصویر ہمیں مسیح یسوع بتاتے ہیں کہ یہ جو سامنے مذہبی رہنما کھڑے ہیں، تم نے یہ سب کچھ میرے نوکروں کے ساتھ کیا۔ اس کی بات ہمیں عبرانیوں کے مصنف نے بڑی بہترین طریقے سے بتائی، اور آپ اس کو سامنے بھی دیکھیں گے جب میں اس کو پڑھتا ہوں۔ اور یہ انتہائی حیرت انگیز بات ہے کہ ان لوگوں نے خدا کے پیغمبروں کے ساتھ کیا کیا کیا۔ کلام مقدس میں لکھا ہے عبرانیوں 11واں باب 35 آیت میں یہ اس بات کو اس کا خلاصہ بیان کرنے کی کوشش کی گئی کہ کیا ہے۔
عورتوں نے اپنے مردوں کو پھر زندہ پایا، بعض مار کھاتے کھاتے مر گئے مگر رہائی منظور نہ کی، تاکہ ان کو بہتر قیامت نصیب ہو۔ بعض ٹھٹھوں میں اڑائے جانے اور کوڑے کھانے، بلکہ زنجیروں میں باندھے جانے اور قید میں پڑنے سے آزمائے گئے، سنگسار کیے گئے، آرے سے چیرے گئے، آزمائش میں پڑے، تلوار سے مارے گئے، بیڑوں اور بکریوں کی کھال اوڑے ہوئے محتاجی میں، مصیبت میں، بدسلوکی کی حالت میں مارے مارے پھرے۔ دنیا ان کے لیے نہیں تھی، یعنی دنیا ان کے لائق نہ تھی۔ وہ جنگلوں، پہاڑوں اور غاروں اور زمین کے گڑھوں میں آوارہ پھرے، اور اگرچہ ان سب کے حق میں ایمان کے سبب سے اچھی گواہی دی گئی، تو بھی انہیں وعدہ کی ہوئی چیزیں نہ ملی۔ اس لیے خدا نے پیش بینی کر کے ہمارے لیے کوئی بہتر چیز تجویز کی تھی، تاکہ وہ ہمارے بغیر کامل نہ کیے جائیں۔ کیسی صورتحال میں وہ رہے۔ اگر آپ کلیسیا یعنی چرچ کی ابتدائی دہائیوں کو آپ پڑھیں تو آپ کو یہی چیزیں ملیں گی۔ مسیحیوں کے ساتھ کیا کیا ظلم نہ ہوا 400 سال تک، اور آج بھی یہ معاملہ جاری ہے۔ انطاکیہ کے بشپ اگنیشیس جب شہید ہونے جا رہے تھے، کیونکہ کلیسیا نے کبھی بھی نہ تو تلوار اٹھائی، نہ تلوار اٹھانے کی ذمہ داری لی، اور نہ ہی کہا۔ اگر تاریخ میں کسی نے یہ کام کیا تو اس نے انجیل مقدس کے خلاف کام کیا، کیونکہ انجیل مقدس اس بات کی کبھی بھی گواہی نہیں دی جاتی کہ انجیل کی خاطر تلوار اٹھاؤ، بلکہ مسیح نے کہا کہ اپنی تلوار میان میں رکھ، جو تلوار سے کاٹے گا وہ اس سے کاٹا جائے گا۔ اور یہی بات انطاکیہ کے بشپ اگنیشیس جب وہ قتل کیے جانے، جب وہ مسیح کے لیے شہید ہونے کے لیے جا رہے تھے، تو انہوں نے فرمایا کہ مجھے نور پاک تک جانا ہے، جب میں وہاں پہنچ جاؤں گا ایک بنی نوع انسان بن جاؤں گا۔ وہ اپنی کلیسیا کو لکھتے ہوئے کہتے ہیں کہ میرے لیے دعا نہ کرنا کہ میں شہید نہ ہوں، بلکہ جب میں شہید ہو جاؤں گا تو میں بنی نوع انسان بن جاؤں گا۔ مطلب یہ ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ گناہ کی وجہ سے ہماری وہ صورت جو ہم بنی نوع انسان تھے، وہ خصوصیات، وہ اچھی باتیں جو خدا نے ہمارے اندر رکھی تھیں، گناہ کی وجہ سے وہ بکھر چکی ہیں، وہ ٹوٹ چکی ہیں، ان کی تصویر ریزہ ریزہ ہو چکی ہے۔ لیکن جب ہم اس دنیا سے کوچ کر جائیں گے، جب ہم مسیح کے پاس چلے جائیں گے، ہم پھر دوبارہ وہی آدم بن جائیں گے جو اس نے پہلے ہمیں بنایا تھا۔ جناب، اگر آپ حقیقی انسان بننا چاہتے ہیں یا حقیقی انسان دیکھنا چاہتے ہیں جس کو خدا نے بنایا تھا، تو وہ آپ کو ہمارے حضور خداوند یسوع المسیح میں ملے گا۔ کامل انسانیت آپ کو خداوند یسوع مسیح میں ملے گی۔ اگر آپ خود بننا چاہتے ہیں تو آپ کو انہیں قبول کرنا ہوگا۔ یہی دلیل ہے، یہی بات ہے، اور یہی بات اس انگور کے باغبان کے مالک جو ہے اس نے اپنے بیٹے کو بھیجا تاکہ وہ جائے، شاید اس کا لحاظ کیا جائے، شاید اس کو دیکھ کر وہ کہیں کہ یہ تو مالک کا بیٹا ہے،
اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں، شاید ہم پر غضب نہ آئے، لیکن انسانیت میں گناہ اتنا جڑ کر چکا تھا کہ ان کو گناہ معلوم نہیں ہوتا، ان کو بدی معلوم نہیں ہوتی، اور یہی کام انہوں نے کیا۔ انہوں نے جب دیکھا کہ مالک نے اپنا بیٹا بھیجا ہے تو وہ اس کو قتل کر ڈالتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ انگور کا یہ باغ اب ان کا ہو جائے گا۔ یہی بات دراصل باغ عدن میں شیطان نے آدم اور حوا سے کی کہ جب تم اس پھل کو کھاؤ گے تو تم خدا کی مانند ہو جاؤ گے۔ یہی بات شیطان نے خود کی، یسایہ کی کتاب اس کے 14ویں باب میں ہم جانتے ہیں کہ خدا کے خلاف وہ بغاوت کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں اپنا تخت خدا سے بھی بڑا بناؤں گا، یعنی کہ وہ خدا سے بڑا بننا چاہتا تھا۔ اور جب وہ اس بات کو دیکھتا ہے تو ہم جانتے ہیں کہ وہ بغاوت کرتا ہے، اور یہی بات وہ روزانہ ہمارے دلوں میں ڈالتا ہے کہ کیسے ہم خود خدا بن جائیں، کیسے ہم خود اس قابل ہو جائیں کہ بیٹے کو مار کر ہم باغ کے مالک بن جائیں۔ یہی بات ہمیں معلوم ہوتی ہے، لیکن شیطان، یہ لوگ جن کو ٹھیکے پر باغ دیا گیا، انہیں اشرف المخلوقات بنایا گیا، ان کو خدا نے اپنا خلیفہ بنا کے بھیجا، وہ جب گناہ میں گر جاتے ہیں تو اس بات کو وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اس کے نوکروں کو مارا، یعنی نبیوں کو مارا، ان کے ساتھ برا سلوک کیا، اب ہم اس کے بیٹے کو قتل کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ باغ کا جو مالک ہے وہ کمزور ہے۔ یہ بات انتہائی حیرت انگیز ہو جاتی ہے کہ وہ سمجھتے ہیں، کیونکہ باغ کے مالک نے کوئی رد عمل نہیں کیا فوراً، تو وہ کمزور ہے، اس لیے وہ کچھ نہیں کر سکتا۔ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ اب مالک بن جائیں گے کیونکہ مالک کمزور ہے۔ ایک خدا کے خادم تھامس گڈون وہ ہوئے اور انہوں نے اس کے بارے میں فرمایا، انہوں نے کہا خدا کی تاخیر کبھی بھی انکاری نہیں ہوتی یا کمزوری نہیں ہوتی، بلکہ زیادہ رحم کے لیے الہی تیاری ہے۔ وہ صبر کرتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ ہر ایک شخص توبہ کی نوبت پر آئے، وہ چاہتا ہے کہ لوگ برباد نہ ہو، کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ میرا قہر دم بھر کا نہیں، سدا کا ہے۔ جب کوئی جہنم میں جائے گا تو وہاں سے واپس نہیں آئے گا۔ وہ چاہتا ہے کہ ہر کوئی بچ جائے، وہ چاہتا ہے کہ اس کے دشمن بھی بچ جائے، اور اسی لیے وہ اپنے بیٹے کو بھیجتا ہے اور کہتا ہے شاید یہ اس کا لحاظ کرے۔ مرکز کی انجیل اس بات کا احاطہ کرتی ہے، وہ مکمل طور پر اسی تھیم کے اوپر لکھی گئی کہ یسوع مسیح خدا کا بیٹا ہے۔ جب آپ مرکز کی انجیل کی پہلی 3 آیات کو پڑھتے ہیں تو آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ مرکز کی انجیل اس بات کو ثابت کرتی ہے کہ یسوع مسیح خدا کا بیٹا ہے۔ اب جب یہ انجیل لکھی گئی تو کن لوگوں کے لیے سب سے پہلے یہ موجود کی گئی؟ روم کے شہریوں کے لیے۔ روم کے شہری جو تھے وہ دراصل کیسر جولیس یا جسے کہتے ہیں کیسر اگستس جو ہے اس کی دور میں تھے، اور جب ہم اس کے دور کو دیکھتے ہیں تو اس کو کیسر جولیس کو جو نام دیا گیا تھا لاطینی میں، اسے نام دیا گیا تھا ڈیوی فیلسس، جس کا مطلب ہے خدا کا بیٹا۔ اب
جب مرکس نے روم کے شہریوں کو اس بات پر وہ لکھتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ انجیل کیا ہے، اس کے شروع میں وہ لکھتا ہے یسوع مسیح ابن خدا کی خوشخبری کا شروع۔ دراصل یہ ٹوٹلی برعکس تھا، کیونکہ کیسر جولیس کے بارے میں بھی یہی کہا گیا جب وہ پیدا ہوا کہ خدا کے بیٹے کی پیدائش یعنی کہ شروع۔ سو جب یہ بات کلیسیا تک پہنچی تو ان کے لیے انتہائی مشکل تھی بات کہ اس کو وہ قبول کریں، اس پر عمل کریں، کیونکہ روم کے شہریوں کو یہ حکم تھا کہ وہ کیسر جولیس کو خدا کا بیٹا مانے۔ اب ان کو مسیح کو خدا کا بیٹا تسلیم کرنا تھا یا کیسر جولیس کو؟ دوسرے معنوں میں انہیں مسیح کو قبول کرنا تھا یا اپنی موت کو قبول کرنا تھا۔ ان کو یہ کام کرنا تھا، ان کے لیے اور کوئی چوائس نہیں تھی، ان کے لیے کوئی اور انتخاب نہیں تھا۔ اس لیے یہ انجیل نہایت اہم بن جاتی ہے جب وہ مسیح کو خدا کا بیٹا بار بار پیش کرتا ہے، اور اینڈ پہ جا کے جب مسیح یسوع جان دیتے ہیں تو اسی رومی فوج کا صوبے دار جب مسیح کو جان دیتے ہوئے دیکھتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ اسی طرح اس نے آخری سانس لی تو اس نے کہا واقعی یہ شخص خدا کا بیٹا تھا۔ یہ شخص مرکز کی انجیل 15واں باب اور اس کی 39ویں آیت، جب صوبیدار نے جو اس کے سامنے کھڑا تھا دیکھا، اس طرح اس نے آخری سانس لی، کس طرح مسیح نے اپنی جان دی، تو وہ اس بات سے اندازہ لگاتا ہے کہ حقیقی خدا کا بیٹا یہی ہے۔ اس کا معنی ہے کہ وہ شخص کیسر جولیس کو رد کرتا ہے اور مسیح یسوع کو خدا کا بیٹا مانتا ہے۔ یہ تھیم ہے، یہ مقصد ہے اس گاسپل کا، اور یہی بات دراصل ہمیں مسیح یسوع دوبارہ اس تمثیل میں بتاتے ہیں کہ مالک نے، جس نے یہ باغ بنایا، اس نے اپنا بیٹا بیچا، لیکن اسے انہوں نے کیا کیا؟ قتل کیا۔ اب جب قتل کیا جاتا ہے تو ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ عدالت ہوگی، اور جب عدالت کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں تو مرکز کی انجیل اس کے 8ویں باب اور اس کی آخری آیت کو میں آپ کے سامنے پڑھوں گا۔ مسیح یسوع نے پہلے فرما دیا تھا میں عدالت کرنے آؤں گا۔ 31ویں آیت میں وہ فرما دیتا ہے کہ مجھے مار ڈالا جائے گا۔ کون ماریں گے؟ یہ فقی، فریسی، مذہبی عالم آج بھی مسیح کو رد کر کے لوگ مار ڈالتے ہیں اپنے دلوں میں، اپنے خیالوں میں، اور مسیح یسوع کیا کہتے ہیں؟ مار تو ڈالیں گے لیکن میں پھر زندہ ہو جاؤں گا۔ یہ ہے حقیقی خدا کی قدرت۔ انسانوں سے خدا بھاگتا نہیں، بلکہ ان پر اپنی قدرت کو، اپنے قادر مطلق ہونے کو، اپنے جلال کو ظاہر کرتا ہے کہ وہ موت پر بھی قادر ہے۔ اور یہی بات دراصل مسیحی ایمان کو دوبالا کر دیتی ہے، یہی بات دراصل مسیحی ایمان کی خوشخبری بن جاتی ہے کہ مسیح یسوع مردوں میں سے جی اٹھا۔ اور جب مسیح یسوع کہتے ہیں کہ میں مردوں میں سے جی اٹھوں گا تو وہ 38ویں آیت میں فرماتے ہیں کیونکہ جو کوئی اس زناکار اور خطا کار قوم میں سے مجھ سے اور میری باتوں سے شرمائے گا، ابن آدم بھی جب اپنے جلال، باپ کے جلال میں پاک فرشتوں کے ساتھ آئے گا تو اس سے شرمائے گا۔ جو بھی کیسر جولیس سے شرمائے، اس کو قبول کرے گا اور مجھے چھوڑ دے گا، میں بھی اسے چھوڑ دوں گا۔ جو مجھے رد کرے گا میں اسے رد کروں گا، جو مجھے بطور خدا کا بیٹا رد کرے گا میں اسے رد کروں گا۔ یہ مسیح نے واضح طور پر فرما دیا۔ ایک خدا کے خادم انتہائی خوبصورت بات کرتے ہیں اور ان کا نام ہے چارلس اسپرجن۔
इसके साथ हम अपने एख्तिताम पर जाएंगे और वो फरमाते हैं, ये कहते हुए जो कोई मसीह को रद्द करता है उसके बारे में ये बात करते हैं, कहते हैं याद रखें एक बार फिर कि अगर आप हजूर यस्सु अल मसीह पर ईमान नहीं लाते तो आपने अपनी आखिरी उम्मीद से इनकार कर दिया है। वो खुदा का अल्टीमेट है। जब मसीह से इनकार कर दिया जाए तो कुछ भी बाकी नहीं रहता, किसी और को भेजना नहीं जा सकता। आप दरअसल बजाते खुद जन्नत हैं। अगर मसीह को मुस्तरद कर दिया जाता है तो उम्मीद को मुस्तरद कर दिया जाता है। मैं यहां हर एक उस शख्स से मुहातब हूं जो हजूर अल मसीह पर ईमान नहीं लाया। ये याद रखें कि कोई दूसरी खुशखबरी नहीं सिवाय अंजील के, और गुनाहों के लिए मजीद कोई कुर्बानी नहीं। मसीह को मुस्तरद करने का मतलब आपने सबको मुस्तरद कर दिया। आपने अपने आप अपने लिए उम्मीद का वो वाह दरवाजा बंद कर दिया। इसी से पहले इससे पहले ना कोई, उसके बाद कोई उम्मीद हुई और ना होगी। मसीह जो तमाम दिखावा करने वालों से को बेहतर जानते हुए ऐलान करता है, जो ईमान नहीं लाता वो लानती होगा। इन लोगों के लिए जो यीशु पर ईमान नहीं लाते, उनके लिए सजा के सिवा कुछ नहीं। यही बात मसीह यीशु बताते हैं मरकस की अंजील उसके 12वें बाब की 9वीं आयत में। पाकिस्तान का मालिक क्या करेगा? वो आएगा और किराएदारों को तबाह कर देगा, अंगूर का बाग दूसरों को दे देगा। क्या तुमने ये नहीं पढ़ा? जो पत्थर जिसे मुमारों ने मुस्तरद कर दिया बुनियादी बन गया। ये खुदावन का काम था। ये हमारी नजर में शानदार है और वो उसे पकड़ना चाह रहे थे, लेकिन लोगों से डरते थे क्योंकि उन्होंने समझ लिया था कि उसने उनके खिलाफ तमसील कही। चुनाचा वो उसे छोड़कर चले गए। ठेकेदारों की तमसील या शरीर नौकरों की तमसील इंसानियत की खुदा की तवक्कुआत के साथ गरदारी की एक ताकतवर याद दहानी के तौर पर काम करती है, जो बागे अदन में कायम मौजुआत के साथ गूंजती है। ये नाफरमानी के गहरे नताइज और लालच और गरूर के अलमनाक नताइज पर रोशनी डालती है। एक लाजवाल रूहानी पैगाम का ये प्रचार करती है। इस तमसील के जरिए यसु ना सिर्फ उन लोगों पर फैसले की तंबीह करता है जो उससे मुस्तरद करते हैं, बल्कि नजात की बुनियाद के तौर पर उसके किरदार की भी तस्दीक करते हैं। आखिरकार ये हमें हौसला देता है कि हम खुदा के तोहफों की जिम्मेदारी पर गौर करें और उसकी तख्लीक में अपने मुकाम को पहचानने की अहमियत पर गौर करें। हमें याद दिलाया जाता है कि हकीकी मालिक खालिक है, उसके सिवा कोई नहीं, और हकीकी नजात सिर्फ मसीह यीशु को कबूल करने के वसीले से है, जो मालिक का बेटा है। अगर आप मसीह यीशु को रद्द कर देते हैं तो आप अपनी आखिरी उम्मीद को रद्द कर देते हैं। अगर आप मसीह को रद्द कर देते हैं तो आप हमेशा की जिंदगी के दरवाजे को बंद कर देते हैं। अगर आप मसीह को कबूल करते हैं तो आप हकीकी उम्मीद को कबूल करते हैं। अगर आप मसीह को कबूल करते हैं तो दरअसल आप हकीकत के हकीकी जिंदगी के दरवाजे को कबूल करते हैं। जैसा मसीह ने फरमाया कि राह, हक और जिंदगी मैं हूं, कोई मेरे वसीले के बगैर बाप के पास नहीं आता। मसीह यीशु ने यह भी फरमाया कि मैं इसलिए आया हूं कि तुम जिंदगी पाओ, बल्कि कसरत की जिंदगी पाओ। मसीह यीशु ने यह भी फरमाया कि क़यामत और जिंदगी मैं हूं। अब फैसला आप पर है कि आप उन शरीर नौकरों के हिस्सा बनना चाहते हैं या
مسیح کو جو خدا کا بیٹا ہے قبول کر کے اس کی امید میں، اس کی پناہ میں، اس کی کثرت کی زندگی میں داخل ہونا چاہتے ہیں، فیصلہ آپ پر ہے۔ آئیں ہم